فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہوتا ہے. ایک طرف یہ بول دیا, دوسری طرف کہا کہ منافق پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے. اس پر بحث ہوگی. اب یہ قرآن کے ایک بیان کرنے کا طریقہ ہے. تو جو شیخ صاحب کے بیان کرنے کا یہاں پہ بات کرنے کا جو موضوع کا مقصد ہے وہ یہ ہے تو کہ جو مفہوم جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اس کی جو اصل ایکچوئل پریزنٹیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حسن رکھا ہے, اگر آپ خود سے ایسی حاصل کر لیں گے کائنات سے کونی طریقے سے اپنے تفکر سے, ٹھیک ہے مفہوم آپ کو مل جائے گا, لیکن وہ جو حسن اس کے اندر موجود تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کی تسکین کے لیے اور آپ کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا کہ آپ کو عمل کرنے میں بھی آسانی ہو, وہ آپ مس آؤٹ کر جائیں گے. اس کو میں خیال سے سمرائز ہم ویسے بہت چھوٹی ایگزامپل ہو جائے گی کہ آپ اقبال کی شاعری انگلش میں پڑھ لیں تو آپ کو مفہوم تو مل جائے گا, لیکن حسن کچھ نہیں ملے گا اس میں. آپ شیکسپیئر اردو میں پڑھ لیں نہیں آپ کو میرے خیال سے مفہوم بھی نہیں ملے گا. جیسے آپ یہ دیکھیں نا قل یا ایھا الکافرون لیں آپ, صحیح, جو اپوزٹ پارٹی کا رسپانس ہے نا وہ ایک ہی فارم ہے, وما انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. ریپیٹیشن ہے. اور یہ بھی ایک سوال ہے ویسے اس صفحہ میں آپ کو جواب مل جائے گا کہ قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون کے اندر یہ آیت ریپیٹیشن کیوں ہے. اور اگر ریپیٹیشن بھی ہوئی ہے تو جو کفار مکہ کا انہی کا کیوں, ان کا ایک جیسا ہے, لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس ہے نا جو دین کا وہ ہے ایک فعل فارم میں ایک ناؤن فارم میں. عابدون اور عابد, لا عابدو عابد ورب اور جو ہے جملہ فعلیہ, عابدون جو ہے وہ ولا انا عابد ما عبدتم. تو ایک جگہ ہو گیا تو دونوں نے ریفیوٹ کیا ایک دوسرے کو. تو اگر آپ عربک پڑھیں گے تو جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ میں جملہ فعلیہ میں کیا فرق ہوتا ہے اور کون سا پاورفل ہوتا ہے, اور سورہ کافرون کے اندر کون سا والا سینٹنس زیادہ پاورفل ہے اور وہ کفار کے لیے استعمال کیا گیا مسلمانوں کے لیے استعمال کیا گیا, اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ ہم صفحہ میں دیں گے. نہیں جوائن ہے, آخری ویبینار ہے, 2 دن رہ گئے میرے خیال سے, اگر آپ کو موقع مل جائے, ورنہ مجھے تو سیٹس فل لگ رہی ہیں. نہیں دیکھیں تو یہ چیز ہمارا پہلا یہ ہے کہ جو حسن ہے جو ڈیپتھ ہے جو کورنگ ہے اور جو سب کو شمولیت کرنے کے اعتبار سے جو ہے نا وہ شریعت کے علم کے اندر ہے. آپ کسی کا کلام سن لیں کسی کی بھی باتیں سن لیں کوئی نہ کوئی رہ جائے گا یا کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے. دین جب آپ پڑھیں گے نا اور ڈیپتھ میں جا کے پڑھیں گے اس میں ایسی ہزار چیزیں نکلی. اب ایسے کسی نے آ کے پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں اس حرام کام کے کرنے کی اجازت ہے, صحیح, تو وہ صاحب ایک نہ آگے بولا نا کہ بھائی مجھے حرام کام کرنا ہی. ہاں تو وہ جو بھی وہ کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ بھی دے سکتا تھا نہیں لا یجوز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حرام کام جو تم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ حرام کام تم اپنے لیے بھی برداشت کر لو کہ کوئی تمہارے ساتھ یہ حرام کام کر لے اگر تو اس کے اوپر اس نے کہا نہیں مجھے یہ پسند. تو یہ جو اسلوب ہے نا یہ ڈیپتھ ہے, یہ علم کے مفہوم تو آپ کو ترجمہ سے بھی مل جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ترجمہ ہی علم ہوگا اور اردو ترجمہ ہی علم ہوگا, ہم اس کے خلاف نہیں, اچھی بات ہے, دیٹ از ریئلی گڈ, پڑھنا چاہیے, کچھ نہیں ہونے سے کچھ بہتر, لیکن وہ جو اس کی ڈیپتھ بنے گی آگے جا کے جو لوگ پڑھتے جائیں گے شروعات میں شاید اتنا نہیں ہوگا, لیکن جو ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو جو اس مفہوم کو اس منطوق کو جو وہ کینوس چاہیے ہوتا ہے نا جس کے ساتھ اللہ نے اس کو نازل کیا اور جس طرح وہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے مختلف محل کے اندر, یہ اصل چیز ہے جو علم پڑھے بغیر اور یہ درشن نظامی کے کورسز کے بغیر نہیں آ سکتی. شیخ اس کے اندر ایک اور بات میں ایڈ کرتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خالی یہ پتا ہونا مفہوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ علم ہے, لیکن اصل علم کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے وہ یہ کہ جو صحیح ہے وہ مجھے کرنے کی طاقت بھی ملے اور وہ مجھے پڑھ کے ہی ملے گی. جو مجھے ذریعہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے وہی ذریعہ مجھے وہ میری تقویت کا باعث بھی بنے گا کہ مجھے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ تہجد کی نماز بہت افضل ہے بلکہ اسی علم کے ساتھ ایسے ذرائع ایسی چیزیں جوڑی ہیں جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں. تو خالی مفہوم کا حاصل کر لینا کہ کیا بلیک ہے کیا وائٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بلیک کو مزید سگنیفائی کر کے اور اس کو مزید ریکگنائز کروا کر اور اس کو مزید اتنا آپ کو سامنے ویزیبل کرا کے وہ علم ہی کرائے, اس کے ساتھ جڑے ہوئے ذرائع ہوں گے جو آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوں گے. جیسے فار ایگزامپل بتا کہ ایک دفعہ بولتے تھے اللہ تعالیٰ کے جھوٹ حرام, ایک دفعہ بولتے تھے زنا حرام ہے, ایک دفعہ بولتے شراب حرام ہے, نہیں, بار بار یہ کبھی منافقت کے ساتھ جوڑ دیا,
کبھی یہ فساق کے ساتھ جوڑ دیا, کبھی یہ فاسقوں کے ساتھ گناہ گاروں کے ساتھ جوڑ دیا, کبھی ان اللہ لا یحب کے ساتھ جوڑ دیا, کبھی اللہ پسند نہیں کرتا, کبھی انسان منافق ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہوتا ہے. ایک طرف یہ بول دیا, دوسری طرف کہا کہ منافق پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے. اب ایک ہی نماز ہے, سبجیکٹ کیا ہے, فجر کی نماز, سبجیکٹ فجر کی نماز. ایک جگہ اس کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے, ایک جگہ پازیٹو ری انفورسمنٹ ہے. تو جو یہ آپ سائیکالوجی کا یہ ایسپیکٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے یا ڈرایا جا رہا ہے, وہ علم کے ساتھ آپ مفہوم تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن جو اس کے ساتھ کبھی کبھی انسان زیادہ ڈر جاتا ہے. اب یہ بھی کیس ہے کہ مفہوم تو آپ نے حاصل کر لیا لیکن کہیں پہ اس کا جواز بن رہا ہوتا ہے, کہیں پہ وہاں پہ کم سختی ہوتی ہے. یہ علم سکھائے گا نا, ورنہ شدت اختیار کر لیں گے, نہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا یا یہ اسی طرح ہوگا. وہی شدت یہی علم سے دور ہوتی ہے جب وہ ایک صحابی پہ جو ہے وہ غسل جو ہے واجب ہوا اور ان پہ سر کے اوپر زخم تھا تو دوسرے سفر میں تھے, دوسرے صحابی نے نہیں نہانا تو پڑے گا, غسل تو کرنا پڑے گا, انہوں نے غسل کیا, انتقال ہو گیا. اب یہاں پہ جواز نکل رہا تھا کہ تیمم سے کام چل سکتا ہے اگر بیماری ہے یا پانی نہیں ہے. یہ بھی علم مفہوم کیا تھا کہ اگر غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنا فرض ہے, یہ مفہوم ہے. لیکن اس مفہوم کے ساتھ ڈفرینٹ سچویشنز کے ساتھ جڑی ہوئی حالتیں جو ہیں وہ علم ہی سکھائیں گے, علم سکھائیں گے. اب وہ سچویشن, کبھی سچویشن بدل جائے گی, کبھی سامنے والا بندہ بدل جائے گا, کبھی ٹارگیٹ آڈینس بدل جائے گی, کبھی ماحول بدل جائے گا, کبھی موسم بدل جائے گا, کبھی آپ کے حالات بدل جائیں گے, کبھی آپ کا علم کی اوپر نیچے ہو جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایک جو حالات بدلتے ہیں. اس لیے نا ادھورا علم نقصان دہ, ادھورا علم مزے کا بھی نہیں ہے, اور ادھورا علم جو ہے نا وہ موٹیویٹ بھی نہیں کرتا, وہ لوگوں کو دور کر دیتا ہے. وہ تھوڑا سا, لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا اس کے وقت لگاتے ہیں پھر اس کا آپ کے اوپر نہ صحیح مزہ آتا ہے. لیکن ابھی اگر ہم انیشیٹو بھی نہ لیں, بڑھے بھی نہیں, رسک بھی نہ لیں, تو دنیا میں آدمی طرح نہیں کرتا. نیکسٹ کوسچن. نیکسٹ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم مفہوم پہ اگر ہم بات کر رہے تھے کہ علم پہ جو ہم لے رہے ہیں, ایک علم ہوتا ہے جو ہم کائنات سے لے رہے ہیں جس کو ہم آیات کونیہ بولتے ہیں, کون کا مطلب نیچر, اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو ہم شریعت سے لے رہے ہیں. تو کیا آیات کونیہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے منہ دیکھو, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت, آسمان دیکھو, چاند ستارے دیکھو, اس سے علم حاصل کرو. اب تمہارے حالات جو ہیں زندگی کے ان سے بھی علم حاصل کرو, ادراک کرو چیزوں کا. یہ انسان کے علم کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, اس کو بولتے ہیں تفکر. اور جو شریعت کا علم ہے قرآن و سنت کا, اس کو ہم بولیں گے, اگر ہم کلاسیفائی کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں تدبر. تو کیا خالی تدبر کافی ہے یا پھر تفکر کافی ہے؟ اگر میں خالی اسی طرف چلے جاؤں اور تدبر کو چھوڑ دوں, یا پھر قرآن و سنت پڑھ لوں اور دنیا کو چھوڑ دوں, تو مجھے بتائیں کہ قومی اور شرعی دونوں علم کو ساتھ امتزاج کر کے جو ان پٹ لینا ہے اس کی کیا ہے؟ دیکھیں, انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جو فطرت میں اس کی خواہش ہے نا, وہ ہے اس کی اپنے رب کے ساتھ کنیکٹیوٹی اور الائنمنٹ کی تھی. صحیح. میں نے کتنے لوگوں کو سنا ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بات قرآن حدیث کی ہوتی ہے, مگر انہیں قرآن حدیث کا پیکیج عربی اور ڈیپر ڈیپتھ اور اس کو پریزنٹ کرنے کا قرآن حدیث آتا ہے, لیکن وہ بات اہم فطرت کی کر رہی ہے. تو دنیا اور کائنات کے اندر اپنے ڈسکوریز کے ساتھ ایکسپلور کر کے اصول ڈھونڈنا اچھی بات ہے, لیکن اس کا چیک نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں دنیا میں چیک اینڈ بیلنس ہر انسان کرتا ہے. لوگ بڑے بڑے لوگوں کا لیکچر سنتے ہیں, بڑے بڑے ٹرینرز کا لیکچر سنتے ہیں, بڑے بڑے کوچز کا لیکچر سنتے ہیں, کیونکہ یار میری بات ان سے, اب ایک 50 سال کا شخص جو ہے وہ کیوں کہ میری بات اس سے ریلیٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی. مجھے کتنے لوگ, میں جاتا ہوں جا کے پڑھا بھی رہا ہوتا ہوں, کہیں پر بھی جاتا ہوں, لوگ یہ کہتے ہیں, لوگ پڑھنے تھوڑی ہے, لوگ کچھ تو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ فریکوینسی میچ ہو رہی ہے. میرا تجربہ اور شیخ حاتم کا ایکسپیرینس جو ہے وہ میچ کر رہا ہے نہیں کر رہا آپس کے اندر. اسی لحاظ سے اگر ہم الائن نہیں کریں گے شریعت کے ساتھ کہ بھائی میں نے ایک پزل سالو کی, میں چیک تو کروں کائنات کا سب سے ایبسولوٹ ڈاکٹرن جو ہے اس سے میری بات میچ کرتی ہے نہیں کرتی. دوسری بات, جس نے دین پڑھا ہوا ہے اور جس نے نصوص پڑھی ہوئی اور جو ان ڈیپتھ کیا ہوا ہے, کیا وہ اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ساتھ الائنمنٹ نہیں چیک کرنا چاہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ ویسا خاطبہم جاہلون قالوا سلام, کہ کسی جاہل کے ساتھ جب آپ کا ٹاکر ہو تو سلام کرنا انگیج نہیں ہو, میں اس کو دیکھوں تو صحیح.